آج ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کی سیر کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ مسجد اقصیٰ اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی جگہ پر قدم مبارک رکھا اور وہاں سے معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ میں کیا فرق ہے؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد لوگوں کا طرز زندگی کیسا ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو بہت سے ایسے دلچسپ حقائق اور تاریخی مقامات دکھائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ساتھ پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی معلومات آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آج اس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے، جہاں 5 لاکھ سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلہ، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کنعانی قوم نے اس علاقے کو آباد کیا اور اسی قوم نے اس کا نام فلسطین رکھا۔ کئی ہزار سال تک یہ لوگ یہاں آباد رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل آگے چل کر مسلمان کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یہودی کہلائی۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی دیکھ بھال کی۔ پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ سب مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی قوم کو مصر کے فرعون سے نجات دلائی اور دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا، کیونکہ مسجد اقصیٰ ویران ہو چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کام کو مکمل نہ کر سکے اور یہ ذمہ داری ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ نے 587 قبل مسیح میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد رومیوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، صرف چند دیواریں ہی باقی رہ گئی۔ واقع معراج تک یہ مسجد ایسی ہی رہی۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ مگر مسجد اقصیٰ کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا۔ جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن 1918 کے بعد برطانیہ نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانوی قبضے کے بعد یہودی تیزی سے یہاں آنا شروع ہو گئے اور 1948 میں انہوں نے زبردستی اپنا الگ ملک اسرائیل قائم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں پر
ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ قبۃ الصخرہ جو سنہری گنبد والی عمارت ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ جو قبۃ الصخرہ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ بیت المقدس وہ پورا علاقہ جس کے گرد 4 دیواری ہے اور جس میں مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ مسجد اقصیٰ میں عورتوں کے لیے ایک الگ سیکشن بنایا گیا ہے جہاں وہ علیحدہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کی طرف سفر کیا جائے، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ قرآن پاک میں بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے۔ حضور کے دور میں مسلمان تقریباً 16 سے 17 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دوستو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام مسجد قبلہ بھی ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت اور منفرد ہے۔ اس کی تعمیر کا انداز بھی بے حد دلکش ہے۔ اندر سے یہ مسجد شام میں موجود اموی مسجد سے مشابہت رکھتی ہے، جیسا کہ شام کی ویڈیو میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ گنبد پر نہایت خوبصورت خطاطی اور آرٹ ورک کیا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر انسان محو ہو جاتا ہے۔ جو ممبر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے جو 1200 سال گزرنے کے باوجود آج بھی محفوظ ہے۔ یہ انتہائی خوبصورتی سے لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے نیچے قدیم مسجد اقصیٰ موجود ہے جسے پرانی مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں باہر کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ یہ حصہ سب سے پرانا ہے جہاں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوستو یہ سنہری گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹے سائز کا ماڈل پہلے بنایا گیا تھا تاکہ اصل تعمیر کے لیے ایک خاکہ تیار کیا جا سکے۔ ابتدا میں یہ گنبد سرمئی رنگ کا تھا، لیکن اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 1993 میں اس پر 200 کلو خالص سونا چڑھوا دیا۔ اس کے اندر وہ مبارک پتھر موجود ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ اسی جگہ کے قریب وہ مقام بھی ہے جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو آپ علیہ السلام نے امامت کروائی۔ قبۃ الصخرہ کے اندر 3 مصلی بنائے گئے ہیں، مصلی ابراہیم، مصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصلی داؤد علیہ السلام۔ دوستو یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا اور آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ اس مبارک چٹان کے نیچے بھی ایک جگہ موجود ہے جہاں لوگ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ ماضی میں اسی چٹان کے اوپر قربانی کی جاتی تھی اور نیچے ایک سوراخ تھا جس سے خون بہہ کر وادی قدر میں چلا جایا کرتا تھا، اس لیے یہ ایک وقت میں قربان گاہ بھی کہلاتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اس وقت یہ عمارت موجود نہیں تھی، صرف چٹان تھی۔ اس وقت یہ سارا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے جو ان کے لیے مقدس ترین اشیاء میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی چٹان پر قربانی کرنا چاہتے تھے اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا موعودہ مسیح آئے گا اور اسی چٹان پر قربانی کرے گا، جس کے بعد ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے نزدیک قبۃ الصخرہ کی بے حد اہمیت ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اسی جگہ کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان بھی یہاں موجود تھے، لیکن اب نظر نہیں آتے۔ یہ پورا احاطہ 9 دروازوں پر مشتمل ہے، جن میں سے سب سے خوبصورت دمشق گیٹ ہے۔ اس کے ارد گرد پرانی دیواریں موجود ہیں اور اس علاقے کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں، خاص طور پر مسلم کوارٹر کا بازار جہاں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے۔ یہاں کی عمارتیں بہت قدیم اور بوسیدہ ہیں، جبکہ بازار میں کپڑے، جائے نماز اور مختلف اشیاء فروخت کی جاتی ہیں۔ عربی میں بازار کو سوق کہتے ہیں۔
اسرائیل نے سیکورٹی کیمرے لگا کر اس جگہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ یہاں سے آرمینائی کوارٹر کا راستہ بھی جاتا ہے جہاں ان کے چرچ قائم ہیں۔ بازار سے گزرتے ہی جیسے ہی آپ لائن گیٹ سے نکلیں گے تو سب سے پہلے قبۃ الصخرہ نظر آئے گا۔ قبہ کا مطلب ہے سنہری گنبد، کیونکہ اس پر خالص سونا چڑھایا گیا ہے۔ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہاں پہلے ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ دوسرا ٹیمپل اسرائیلی بادشاہ ہیرود نے بنوایا تھا، اسے رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اس احاطے کے مغربی جانب ایک دیوار موجود ہے جسے ویسٹرن وال مغربی دیوار کہا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہودی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فلسطین میں موجود مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو مسجد اقصیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔